اللہ اللہ۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی عزت اور محبتوں کے لائق حضرت قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب، جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن صاحب، دارالعلوم باکن شریف کے تمام اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ کو جب یہاں پر آنے کی دعوت دی گئی کہ میں اسٹیج پر آؤں تو میں نے عتیق الرحمن صاحب کے، پیرزاد صاحب کے، سردار صاحب کے کان میں کہا، مجھے یہ بتائیں وہ الفاظ میں کہاں سے لاؤں جو پیرزادہ فہیم صاحب نے ادا کی ہے، وہ صاحبزادہ ہارون صاحب نے ادا کی ہے، جو آپ نے ادا کی ہے، میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اتنے جاندار خطباء کی موجودگی میں ایک فقیر سادی سی بات کرے تو چل جائے گی۔ حاضرین و ناظرین، میں جس مقام پر آج کھڑا ہوں، جس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، یہ جگہ دنیا کو بدلنے والی ہے۔ ساری دنیا، سارے مقررین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، میں اللہ کے نبی کے ایک بیٹے کی بات کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے جو انقلاب برپا کیا، جو پیغام محبت دیا، جو حکمت و دانائی اختیار کی، میں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا بھر میں کیو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اور میں کھڑا ہوں، یہ جگہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہ خاتم النبیین تھے اور اللہ کے آخری رسول تھے، ان کا جو انقلاب ہے وہ تو ازہر من الشمس ہے۔ ان کے ایک بیٹے نے جو انقلاب گجرات، ڈسٹرکٹ گجرات کی سرزمین میں برپا کیا، اس کو آ کر دیکھیں۔ میں گجرات کے لوگوں کی صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ امریکہ میں جائیں تو گجرات کے لوگ ملیں گے، یورپ کی سرزمین میں جائیں تو گجرات کے لوگ سامنے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں انگلینڈ کے اندر جہاں میں رہتا ہوں، وہاں پر بھی کثیر تعداد گجرات کے لوگوں کی موجود ہے، اور ان ملکوں میں جا کر بے شمار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی صفات بھی گجرات کے لوگوں کی ہیں جس کا ذکر میں یہاں پر نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی ہیں جن میں سے ایک صفت قتل و غارت کا بازار ہے۔ شاید پورا پنجاب ایک طرف اور گجرات کے قتل کے کیسز کی تعداد ایک طرف۔ ممکن ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو کچھ کمایا جاتا تھا، اس کی بہت بڑی تعداد دولت کی کیسز کے اوپر خرچ ہو جاتی تھی۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی اولاد میں سے اٹھتا ہے، وہ ایک عزم لے کر اٹھتا ہے اور اپنے شیخ مکرم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کی دعائیں لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، اور حضور ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں پیر محمد کرم شاہ صاحب، اللہ نے مجھے جو جذبہ عطا کیا ہے، جو مجھے عشق عطا کیا ہے،
جو اللہ کے دین کی خدمت کی محبت دی ہے، اگر اس کا پرتو دیکھنا ہو تو وہ سید زاہد صدیق شاہ صاحب۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا کردار، اسی طرح حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور ضیاء الامت کے ایک شاگرد کا یہ کردار ہے، اور ہزاروں جو شاگرد پوری دنیا کے اندر آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کا کردار، ان کی خدمت دین اور محبت الہی اور رسول، وہ ایک بڑی عظم الشمس ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سرزمین قتل و غارت کی سرزمین، یہاں پر دارالعلوم کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بوکن شریف سے باہر، گجرات شہر سے باہر، اپنی خاندانی زمین کے اندر ایک مسجد بنانے کا آغاز ہوتا ہے۔ مالی طور پر کوئی مضبوط خاندان نہیں، لیکن عزتوں والا خاندان، عزتوں والا خاندان۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب سکول ٹیچر تھے، صبح سکول پڑھاتے، دوپہر کے وقت شام تک مجھ گناہگاروں نے اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا ہے، خدا گواہ ہے میں نے خود منظر دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب مزدوری مسجد کے بنانے کے لیے خود کر رہے تھے۔ میں نے وہ منظر دیکھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تفصیل زیادہ نہیں کہہ سکتا، وہ مزدوری اللہ نے قبول کر لی، وہ مزدوری رب نے قبول کی۔ دنیا بڑے بڑے محلات کی شکل میں دارالعلوم بنا کر فخر کرتی ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہمارے اس فقیر نے مزدوری کی۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ گجرات کو بدل دیا، ابھی میں نے صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب سے پوچھ رہا تھا، شجیع کتنے بچے فارغ التحصیل ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک تقریباً 18,000 سے زائد حفاظ فارغ ہو چکے ہیں۔ 18,000 سے زائد حفاظ فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ سرزمین ایسی ہے جہاں ادب پڑھایا جاتا ہے، احترام پڑھایا جاتا ہے، عشق الہی، عشق رسول کا سبق دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضور ضیاء الامت فرماتے تھے نا، میرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اندر جس نے ایک رات بھی گزار لی اس کا فیض لے کر جائے گا۔ میں یقیناً یہ کہتا ہوں جو طالب علم یہاں پر آیا ہے وہ ادب و احترام کی دولت کما کر یہاں سے گیا، چاہے وہ ایک رات رہا ہے۔ 18,000 حفاظ کا جمع غفیر فارغ ہونا، کسی بھی گراؤنڈ کے اندر 18,000 افراد کو کھڑا کر دیں تو وہ کتنی بڑی تعداد نظر آئے گی، کتنی بڑی تعداد نظر آئے گی، یعنی بہت بڑا احاطہ بھر جائے گا۔ پھر طالبات کی بہت بڑی تھی، 4,000 سے زائد جو فارغ التحصیل طالبات ہیں، سینکڑوں کے حساب سے علماء یہاں تیار ہوئے، اور تقریباً 56 کے قریب دارالعلوم اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر چل رہے ہیں، اور جو پروسیس کے اندر ہیں ان کے کمپلیشن کے بعد تقریباً 70 سے 70 سے زیادہ دارالعلوم پورے ڈسٹرکٹ کو گھیرے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ایک کا فیض ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں چیریٹی ورکر ہوں، اللہ نے حضور ضیاء الامت کے تصدق مجھے یہ نعمت عطا کی، اور پوری دنیا کے اندر مسلم ہینڈز جو ہے خدمت سری انجام دے رہی ہے۔ میں سچ آپ کی بات کہنے لگا ہوں، سچ دنیا کے شرق اور غرب کے اندر جانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے اللہ کا پیغام پوری کائنات پہ پھیلایا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جو فیض ہے نا علم کا اور دین کی خدمت کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، اس کا صحرا آج بھی سادات کرام کے سر کے اوپر ہے، آج بھی ہے۔ اور حضرت قبلہ پیر سید
زید صدیق شاہ صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کل میں بائی چانس پتہ نہیں انہی کی وجہ سے مجھے سامنے چیز آئی. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر مجھے مل گئی, کہیں میں نے سنبھالی ہوئی تھی. تو کل میں بھیرا شریف میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ تم نے حدیث کے طلباء سے گفتگو کرنی ہے. تو وہ واٹس ایپ کے وہ ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کے اندر میں نے تلاش کرنی شروع کی کہ مجھے کوئی چیز مل جائے. تو وہاں ایک بڑی خوبصورت چیز ملی. وہ خوبصورت چیز یہ تھی, حضور داسا فرماتے ہیں کہ جو فنا انسان ہوتا ہے نا, فنا ہونا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان فنا ہوتا ہے ذات وہی رہتی ہے, بندہ بدل جاتا ہے. فرماتے ہیں صفات بدل جاتی ہیں. بندہ ذات وہی ہے لیکن اس کی صفات بدل جاتی ہیں. اور پہلا مقام فنا فی شیخ کا ہے, پھر مقام فنا فی رسول کا ہے, پھر مقام فنا فی اللہ کا ہے. اگر اس زندہ زندگی کے اندر, دنیا کے اندر کسی نے اگر فنا فی شیخ کا مقام دیکھنا ہو تو حضرت قبلہ پیر زید صدیق شاہ صاحب. میں حاضرین و ناظرین جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اس آستانے کی عزت کے بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا, انہوں نے مزدوری کر کے ثابت کیا, یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں, وگرنہ روٹین کی سپیچ کرنا تھوڑی سری کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہے, اس لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو پھر حضور داسا فرماتے ہیں کہ وہ صفات, جو صفات بدل جاتی ہے, بندہ وہی رہتا ہے, ذات وہی رہتی ہے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور عشق جو حضرت قبلہ شاہ صاحب کو نصیب ہوا, پوری کی پوری ذات اندر سے اور باہر سے, پوری کی پوری صفات جو حضور ضیاء الامت کی تھی اللہ نے ان کو عطا کر دی واللہ. اور میں آپ بڑی سچ بات بتاؤں, وہ یہ ہے, ایک ہفتہ شاہ صاحب کے پاس رہیں, 2 ہفتے رہیں, 2 مہینے رہیں, 6 مہینے رہیں, فنا فی شاہ کا یہ مقام حاصل ان کو ہے. حضور ضیاء الامت کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے. یہ فنا فی شیخ, یعنی جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے نا, جو کتابوں میں پڑھتے تھے, اگر آج اس جیتی جاگتی دنیا کے اندر کوئی دیکھنا چاہتا کہ فنا فی شیخ کیا ہوتا ہے, وہ حضرت قبلہ پیر سید زید صدیق شاہ صاحب. اور وہ پہلا سفر ہے, پھر اس کا اگلا سفر فنا فی رسول کا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, فنا فی رسول کا سفر فنا فی شیخ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور جب تک فنا فی رسول نہ ہوگا وہ اللہ کی ذات میں انسان فنا نہیں ہو سکتا. جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں نا, پہنچ لیں, ہم کسی کو نہیں روکتے. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا, حضور لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں, یہ کیا طریقہ کار, رب سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے, رب سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے فرمایا تو ہم تو اس کے کوئی مخالف نہیں ہیں, تو پھر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے نا, جب تم سو جاتے ہو تو جتنی مشکلات, تکلیفیں, دکھ تم مجھ کو بیان کرتے ہو نا, میں اپنے ہاتھوں میں اپنی جولی میں ڈال کر اللہ ہی کے حضور پیش کرتا ہوں. ہمارے اولیاء اللہ کا, صوفیاء کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا. آپ عظیم دارالعلوم کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, خوشی ہے. لیکن ایک بات ایز اے چیریٹی ورکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو حکمت و دانائی ہے نا, یہ اللہ کی نعمت ہے, خدا کو ہے. ہم نے حضور ضیاء الامت کو دیکھا, بلکہ جو موجودہ سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین و حسنات صاحب, میں آپ کو سچ بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے کے اندر پیران اعظام میں سے بالخصوص اگر کوئی شخص دیکھنا ہو کہ آج کے شخص کے اندر اللہ, آج کے دور کے اندر اللہ نے کسی کو حکمت و دانائی عطا کی ہے, وہ حضرت قبلہ پیر محمد امین و حسنات صاحب. آج جتنے ادارے پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں, وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے بیرا شریف میں شروع کیا تھا, وہ دارالعلوم
حضور علمت اپنے زمانے میں ایک جدید ترین چیز لے کر آئے، لیکن ایک حکمت و دانائی کے حامل لوگوں کو اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہوتی ہے، آنے والے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وگرنہ انسان ایک جگہ کھڑا رہتا ہے۔ اور آج سے 15 سال پہلے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے ساتھ الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی محنت شروع کی، اور آج الحمدللہ وہاں سے وہ یونیورسٹی کا بل پاس ہوا، اس کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں۔ آج ہمارا ہر طالب علم پہلے بھی اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے ساتھ BA کرتا تھا، زمانہ بدل گیا، ضرورت اور تھی۔ آج الحمدللہ ہمارا ہر طالب علم BS بھی کرے گا اور MPhil بھی کرے گا، اور جب وہ کھڑا ہوگا وہ زمانے کے تقاضوں کو بہتر انداز سے پورا کر سکے گا۔ وہ عالم دین بھی ہوگا، وہ عالم دین بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا، کیپٹن بھی ہوگا، جنرل بھی ہوگا، اور دنیا کے دیگر جو ادارے ہیں ان کے اندر اپنی جگہ حاصل کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ نصیحت کے طور پر بات کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص آپ ینگ ہیں، ینگز کے اندر بڑا مقرر بننے کی خواہش ہوتی ہے، اور مقرر بن کر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، مقرر بن کر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بڑے خطیب کے پاس تھا، واقعی بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خطابت کا یہ عالم ہے کہ میں اگر اس طرف ہاتھ پھیروں تو لوگوں کے سر اس طرف جھک جاتے ہیں، میں اس طرف ہاتھ پھیروں تو اس طرف پھر جاتے ہیں، جھومتے ہیں لوگوں میری سپیچز کے اوپر، کوئی شک بھی نہیں، علمی طور پر بہت بڑے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بس تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ طالب علم ہیں، دین کی خدمت، دین کے اثرات، اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے، یہ یاد رکھیے فقط تقریروں سے نہیں پیدا ہوتی، جب تک دو چیزوں کا عنصر نہیں ہوگا، ایک علم جس کے اندر اخلاص ہو، نیک نیتی ہو، رضا الہی ہو، ساتھ انسانیت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بغیر لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتے۔ بس یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتے، اور اس کا تجربہ مجھ کو ہوا۔ انگلینڈ کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے اوپن کچن فری کھانا شروع کیا، اور مسلمانوں میں سے کسی آرگنائزیشن کا ایوری ڈے کھانا نہیں تقسیم ہوتا تھا۔ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے تمام جو گردوارے ہیں، بڑے گردوارے ہر شہر کے اندر وہ تقسیم کرتے ہیں فری کھانا، وہ بھی ہمارے صوفیاء سے متاثر ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ یار ہم کریں، یہ بڑی بدنامی کی بات ہے، بڑی بری بات ہے کہ ہم صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بھی پراپر اوپن کچن کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ دوست ڈرتے تھے، لیکن اللہ نے چونکہ ایک نیتی رکھی تھی، عطا کی تھی اس نے، ہم نے لنڈن کے اندر اوپن کچن کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ لنڈن کے اندر تقریباً 400 سے لے کر 500 لوگوں کو فری کھانا ملتا ہے۔ کن کو ملتا ہے؟ یہ سوال اصل میں جو دلوں کی دنیا بدلتی ہے، کن کو ملتا ہے؟ جو ہوم لیس ہے، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کا کوئی بیوی نہیں، جس کے کوئی بچے نہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو شاپس میں جا کر چوریاں کرتے ہیں، کیلا اٹھا لیا، سیب اٹھا لیا، یہ مانگتے رہتے تھے، جو ہی 5 پاؤنڈ پورے ہوئے تو جا کر کھانا لے لیا یا چوری کر لی۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا اس علاقے کے لوگوں کا۔ اللہ کی رحمت سے پچھلے 4 سال مکمل ہونے والے ہیں 8 دسمبر کو، اس علاقے کے اندر 70% چوریاں کم ہو گئی ہیں۔ 70%، یہ پولیس کی رپورٹ، اپنی رپورٹ نہیں دے رہے، 70% چوریاں کم ہو گئی ہیں۔ قبلہ حسہ بھی، قبلہ پیر امین حسنات صاحب بھی وہاں جب تشریف لے گئے تو وہ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں بھی سم ٹائم جاتا ہوں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، چونکہ جو اوپن کچن کے لوگ عزت احترام کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہمارے بھائی یہ حسب کے بارے میں بزرگ ہیں، ہمارے جو فاؤنڈر ہیں مسلم ہینڈز کے، میرے بارے میں کہیں گے سر، پھر میرے قریب آ کر بیٹھتے ہیں تو انگلش میں لفظ بولتے ہیں، یو سیوڈ
you have saved our life. तुमने हमारी जिंदगियों को बचा लिया. क्या कुरान कहता है? एक इंसान की जिंदगी को बचाओ, पूरी इंसानियत की जिंदगी को बचाते हो. ये अल्लाह के नबी का. और हमने पेरिस, मार्सा एक सिटी है, इस तरह पहले जो लंदन में शुरू किया, अब नोटिंघम में शुरू कर दिया है. और डॉक्टर हामिद फारूक साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे. इसी तरह हमने फ्रांस के एक शहर मार्साई वहाँ शुरू किया. वहाँ ऑफिशियल गवर्नमेंट के आए हुए थे. मैंने उनको कहा कि हमने क्यों शुरू किया. ऑफिशियल्स को मैंने कहा क्यों शुरू किया. हमने इसलिए शुरू किया है ताकि हमारे ऊपर जो धब्बा है कि हम दहशतगर्द हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं. हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं. एक शख्स अगर गलत काम करता है और मुस्लिम कम्युनिटी और दीन को बदनाम करता है तो हम उसके जुर्म में शरीक नहीं हैं. हमें ना बनाएं. फिर अब नफरतें इतनी बढ़ चुकी हैं तो हम स्पीचेस के जरिए उनके ज़हन को कैसे बदलें. अगर भूखे को खाना खिलाओगे, बगैर छत के किसी को छत देंगे. बल्कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके अपने स्टाफ की तरबियत की. स्पेशल मैंने कहा कि जब ये होमलेस इंसान कमरे में दाखिल हो तो तुमने चेहरे को मुस्कुराहट की तरफ ले आना है, अपने बाजू को खोलना है, उनसे बातें करनी है, उनको खाना खिलाना है. इसलिए कि ये वो गरीब मस्कीन लोग हैं जिनसे कोई बात भी नहीं करता. और इसी वजह से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बीमारी तन्हाई है. कोई उनसे बात करने वाला नहीं है. और ये बीमारियां हॉस्पिटल भरे हुए हैं. मैंने कहा कि इनसे बात करने वाला कोई नहीं है. अब इनसे बात करो, मोहब्बत दो, इज्जत दो इनको. साथ मैंने ये कहा सूफिया की तरह, तुमने इस्लाम का लिटरेचर इनको नहीं देना, ना तकरीर करनी है, ना इस्लाम का लिटरेचर देना. इसलिए कि कोई ये कहेगा कि ये मुसलमान बनाना चाहते हैं. अगर कोई मुसलमान हमारे अखलाक से होता है तो उसकी मेहरबानी, लेकिन हम इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे. हत्ता कि मैंने कहा कि तुम कुरान पाक भी नहीं रख सकते. अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेशुमार असरात पैदा हुए जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता. बरादरान इस्लाम, मैंने शॉर्ट सी बात की है, तजर्बे की बात की है. सिर्फ तकरीरों से दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, मेहरबानी होगी. मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, मुफक्किर था, उसने कहा मेरा दिल चाहा कि मैं दुनिया को बदल दूं. बड़ी कोशिश की, दुनिया नहीं बदली. फिर मैंने कहा चलो दुनिया नहीं बदली, क्योंकि मैं बड़ा मुफक्किर था, दुनिया नहीं बदली, चलो मैं अपने शहर को बदल लेता हूँ. बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की. शहर में मेरी बात नहीं मानी. फिर मैंने उसके बाद अपने घर के लोगों को, खानदान के ऊपर मेहनत शुरू की. उन्होंने कहा बड़ा फिलासफर आ गया, बातें कर रहा है, दुनिया ने तेरी बात नहीं मानी, शहर ने तेरी बात नहीं मानी, हम तेरी बात माने. वो खानदान के लोगों के तो हसद वैसे ही बड़ा ज्यादा होता है. खानदान ने भी बात नहीं मानी. फिर एंड रिजल्ट इस पर पहुंचा, यार मैं खुद अपने आप को तो बदल लूं. चूंकि इंसान की जात की रिफ्लेक्शन और अक्स दूसरों पर जाता है. यही चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया. जिस अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तबलीग दीन ओपन करो, तो हुजूर सफा के मकाम पर खड़े होकर पूरे कबीले को बुलाया, आओ मेरे पास. तो जब ये कहा मेरे मतलब तुम क्या कहते हो, ये दावा किया मेरे मतलब तुम क्या कहते हो, उन्होंने कहा अंत सादिक व अमीन. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पेश किया. मेरे मतलब ये नहीं कहा कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ज़हन में रखिएगा, ये नहीं कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है तुम उसको मानो. कहा मेरे मतलब तुम क्या कहते हो. उन्होंने कहा अंत सादिक व अमीन, अंत सादिक व अमीन. आजकल के भी सादिक अमीन भी बहुत है. अंत सादिक व अमीन, दावा क्या किया, अपनी जात को पेश किया. आपने कल के इमाम होना है, कल के खतीब होना है. स्पीचेस से बदलोगे दुनिया. अब मैं आपके काम छोटा सा बताता हूँ, अगर याद रहा तो. जिस मस्जिद के भी कल आप इमाम बने, वो इमाम मस्जिद का इमाम ना बनना, कौम का इमाम बनना. जब तुम्हारे ज़हन कौम के इमाम बनने के होंगे ना, फिर उस मस्जिद के साथ मुल्हिका जितने 50-100 घर होंगे, आप उनके दुख को भी समझेंगे, उनकी तकलीफ को भी समझेंगे. उसकी बेवा औरत
جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس محلے میں رہتی ہے اس کی مدد بھی تم کرو گے. کوئی ایسی بیوہ عورت جس کی بچی جوان ہے اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اس لیے کوئی جہیز دینے کے قابل نہیں ہے، جاؤ پوچھو میری بہن تمہارے ساتھ یہ دکھ ہے، تیری بچی جوان ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گی کہ میں جہیز دینے کے قابل نہیں، رشتہ پوچھتا نہیں. تو امام کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ لوگوں، تمہارے محلے میں ایک بچی جوان ہے جو ایک بیوہ ہے، تمہارے اوپر یہ فرض نہیں کہ اس کو جہیز کا بندوبست کرو، اس کے کھانے کا بندوبست کرو. قوم کٹھی ہو جاتی ہے ہر اچھے کام کے لیے، لیکن امام امامت کا حق ادا کرے، قوم کو اکٹھا کرے، وہی امام کامیاب ہے. تب ہی جا کر حکمت و دانائی مکمل ہوگی جس وقت اپنی امامت کا حق ادا کرے گی. وگرنہ وہ جو ہیں 5 وقت کے نمازی، 5 وقت کے امام بنیں گے. جس وقت ہمارے یہاں انگلینڈ کے اندر، وہاں اگر ایک نماز کے اندر امام صاحب نہ آئے تو اگلی جماعت میں جو جماعت کروا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ابھی جماعت ختم ہوگی تو چیئرمین سے پوچھیں گے مولوی صاحب ظہر کی نماز میں کہاں تھے؟ وہ اسی خوف میں نماز پڑھاتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں جواب ختم نہ ہو جائے. آؤ قوم کو اپنے پیچھے لگاؤ، جب خدمت کرو گے نا قوم آپ کے پیچھے لگے گی. اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند بالا کرے. سادی سی باتیں ہیں، اللہ قبول فرمائے. میری ساری تقریر جو ہے نا رہ گئی ہے، جو مولانا مظفر صاحب نے لکھی تھی نا، یہ پوائنٹ بیان کرنے وہ سارے رہ گئے. شکریہ. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، میں آج کی اس نشست پیام محبت کی خصوصی مقرر صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب کو مائک پہ دعوت دے رہا ہوں. آپ تشریف لائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صدق اللہ العظیم. ٹائم صرف 10-12 منٹ ہیں، آپ نے صرف توجہ سے میری بات سننی ہے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رسول میرے رب نے ہماری طرف مبعوث فرمائے ہیں وہ رسول بن کے ہی رسول انقلاب آئے ہیں. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا. ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں صرف خلاصہ ہی کروں گا. جس طرح قبلہ شاہ جی نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور ہماری اس محفل میں جو بھی عنوان ہوتا ہے اس میں مقررین کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ مثالیں کہیں اور سے ڈھونڈ کے لانی نہیں پڑتی. جو بھی موضوع ہوتا ہے مثال سامنے ہوتی ہے، میرا رب ہمیں فہم عطا فرما دیتا. تو حضور قبلہ سفیر ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ نے جو انقلاب برپا کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور یقیناً اللہ کریم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے نے، حسنین کے بیٹے نے، جس کا نام سید لخت حسنین ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا میں 90 ملکوں میں جو انقلاب برپا کیا ہے. میں اکثر قبلہ شاہ جی کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کا کمال تو ہے ہی، لیکن آپ کے نام کی برکتیں ہیں اور یہ حسنین کا صدقہ ہے. اور اوپن کچن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یعنی ایسا ہی ہے. میں ان لوگوں کو ملا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے. تو اگر لخت حسنین شاہ صاحب نے زمانے کو نہیں کھلانا تھا تو آخر کھلانا کس نے تھا؟ کیونکہ حسنین تو وہ ہیں بچپن میں یتیم مانگنے آتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، مسکین مانگنے آتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، اسیر مانگنے آتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. تو قبلہ شاہ جی آپ نے یتیموں کو کھلانا ہے، آپ نے مسکینوں کو کھلانا ہے، آپ نے اسیروں کو کھلانا ہے.
اور جن کے صدقے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں اضافہ ہی فرماتا چلا جائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، سادات بھی کوئی احسان نہیں دنیا پہ کر رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ رسول میں آپ کو کوثر عطا فرماؤں گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یعنی آخری آیت اور پہلی آیت کو ذرا سمجھیے نا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کو خیر کثیر عطا فرماؤں گا۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ یعنی کثرت کے ساتھ میرا رب نوازے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ کسی مفسر نے لکھا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے، بہرحال کسی اہل محبت نے کہا نہروں کی کہانیاں چھوڑو، کوثر سے مراد ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو زہرہ عطا فرمائی ہے، اور زہرہ کے وجود سے یہ سادات کی نسل کو جاری فرمایا ہے۔ لہذا آپ زہرہ کے بیٹے ہی دنیا میں علم بھی بانٹیں گے، عمل بھی تقسیم کریں گے، کھانے بھی تقسیم ہوتے رہیں گے، اور یہ خیرات صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آج کا بنیادی موضوع ہے، صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ خفیہ تبلیغ سے سلسلہ شروع ہوا اور خطبہ حجۃ الوداع پہ آ کے سلسلہ ختم ہوا۔ میں صرف 5-7 منٹ میں یہ عرض کروں گا کہ آخر اتنی جلدی 23 سال میں یہ ہوا کیسے، کون کون سے مرحلے تھے، میرے آقا کی حکمت کیا تھی، اور 2 گواہیاں اختصار کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اکرم نے کوئی انقلاب بپا بھی کیا تھا یا ہماری صرف عقیدت ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ رسول انقلاب ہیں؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء گواہی تو وہی ہوتی ہے، فضیلت وہی ہوتی ہے جو دشمن دیتا ہے۔ ایک ہندو بنگالی کمیونسٹ تھا M.N. رائے، اس نے 1920 میں بریلڈا کالج لاہور میں خطاب کیا اور موضوع یہ تھا گفتگو کا کہ دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، کہ اسلام کا تاریخی کردار کیا ہے۔ اس میں آخر میں اس نے ایک ہی جملہ بولا کہ اگر دنیا میں کوئی انقلاب بپا ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کیا ہے۔ یہ میں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ 1920 کا واقعہ ہے۔ پھر 1980 میں ایک کتاب منظر عام پہ آتی ہے دی 100، جسے مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، 90 سال اس کی عمر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ جب اس نے کتاب لکھی تقریباً 60 سال یا 55-60 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے کہا میں نے معلوم تاریخ میں جو اندازہ کیا، خود عیسائی ہے، عیسائی ہو کے کہتا ہے کہ جو انسان دونوں اعتبار سے کامیاب انقلاب بپا کر سکا ہے وہ عیسائیوں کے نبی نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ He was the only person، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular levels، دونوں اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے، یہ 2 گواہیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور ابھی ماضی قریب میں 2 انقلاب جو ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ایک انقلاب روس ہے اور دوسرا انقلاب فرانس ہے۔ لیکن انقلاب تو کہتے ہیں نا تبدیلی کو، یہ معنی آپ سن چکے ہیں۔ تو انقلاب روس میں صرف سیاسی تبدیلی آئی ہے اور انقلاب فرانس میں صرف معاشی تبدیلی آئی ہے۔ صرف وہ انقلاب محمدی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا ہے، جس نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ مذہب بھی بدل گیا ہے، مذہب بھی بدل گیا، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی۔ اب وہ ہوا کیسے، صرف آج میں یہ تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا مرحلہ انقلاب کا ہوتا ہے نظریہ۔ اگر لیڈر کے پاس نظریہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ میرے رسول نے جو نظریہ دیا اسے زمانہ نظریہ توحید کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آقا نے وہاں وہ نظریہ دیا تھا، وہاں وہ نظریہ دیا تھا جہاں ہر گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ کے ارد گرد بت تھے، صفا مروہ پہ بت تھے۔ میرے آقا نے وہاں نظریہ توحید دیا، اور نظریہ توحید کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو صاحبزادہ ہارون الرشید شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی۔ توحید کا سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ انسانی مساوات پہ ہوتا ہے، پھر توحید کا اثر انسان کی سیاست پہ بھی ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو بتایا اگر اختیار مل بھی جائے تو یہ یاد رکھنا ان الحکم الا للہ،
حکم صرف اللہ کا ہے اور تمہیں اختیار صرف عارضی طور پہ دیا گیا ہے، معاشیات پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پہلے نظریہ ہوتا ہے حضرات گرامی، نظریہ ہی کوئی نہ ہو یا دوسروں جیسا ہی نظریہ لے کر آ جائیں تو انقلاب کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر نے وہ نظریہ لایا ہے کہ جو اس وقت زمانے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے نظریہ، اور دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تنظیم، نظم۔ اگر آپ کے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں، افراد موجود نہیں ہیں، آپ کے کارکن موجود نہیں ہیں، تو پھر اکیلے انقلاب نہیں بپا ہوتے۔ حضرت نے کوشش خود کی تھی، لیکن آج دیکھیں کتنے لوگ ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ تو آپ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لوگ ساتھ ملتے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ، حضرت ملیکۃ العرب، مولا کائنات، جو ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ بیعت ہوئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت نظم بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ نے انقلاب بپا کرنا ہو تو اپنے لیڈر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کرنا چاہیے، حضرت جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہیں سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اور فوراً ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے دن ہی ساری دنیا کو بدل دینا ہے، جو قبلہ شاہ جی نے بھی ارشاد فرمایا، ایک ہی دن میں دنیا تبدیل نہیں ہوتی، اجتماعی نظام ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا، پہلے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جب تک یہ افراد نہ ملتے تو اس وقت تک انقلاب بپا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ حضرات ملتے گئے، میرا رب برکتیں عطا فرماتا گیا۔ تیسرا مرحلہ تنظیم کے بعد ہوتا ہے تزکیہ نفس کا، کہ جو لوگ آپ کو مل گئے ہیں ان کا پہلے نفس تو پاک کر لیجئے نا، ان کا ظاہر اور باطن تو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو پھر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ اور تزکیہ نفس کے حوالے سے صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ جناب خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، ایران کی طرف لشکر بھیجا جاتا ہے، اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ اب جو ایران کا سپہ سالار تھا اس نے اپنا جاسوس بھیجا کہ جا کر یہ دیکھو تو صحیح کہ مسلمان آخر کیسے فتح یاب ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس کا حاصل یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کی حکمت انقلاب کیا ہے، نبوی منہج کیا ہے انقلاب کا۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات ہوتی ہے راہب بن جاتے ہیں، دن ہوتا ہے تو شاہ سوار بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کچھ لوگ راہب ہیں، کچھ شاہ سوار ہیں۔ رات ہوتی ہے تو سارے ہی اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار ہو جاتے ہیں۔ بحیرہ راہب کی طرح نہیں، وہ رات کا بھی راہب تھا، دن کا بھی راہب تھا، اور کیسر و کسرا کے شاہ سواروں کی طرح نہیں، رات کے بھی فوجی تھے، دن کے بھی فوجی تھے۔ یہ میرے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، رات کو رہبان ہو جاتے ہیں، دن کو فرسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرا رب جو بھی قدم اٹھاتا ہے ان میں کامیابی عطا فرما دی جاتی ہے۔ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ پھر صبر کا مرحلہ آتا ہے، ماریں کھانی پڑتی ہیں۔ بلال حبشی کا زمانہ دیکھیے، حضرت عمار کے والد گرامی، والدہ گرامی، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو دیکھیے، حضرت خباب کو دیکھیے، حضرت خبیب کو دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھیے۔ میرے آقا نے کسی کو حکم نہیں کیا کہ تم نے اس کا کوئی رد عمل دینا ہے، ماریں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ابتدا میں رد عمل دے دیا جائے، کچل دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس میں اقدام ہوتا ہے، وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر بدر ہوتی ہے، پھر احد ہوتا ہے، پھر خندق ہوتی ہے، پھر خیبر ہوتا ہے، اور پھر حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں آقا ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعد، کہا نہیں آقا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ اور انقلاب اس دن میرے آقا کا مکمل ہو گیا جب مہاجرین کی یہ محبت تھی۔ میرے آقا نے پھر انصار کی طرف دیکھا، تم میں سے کون نمائندگی کرے گا؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا آقا آپ بدر کا حکم کرتے ہیں، آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا کہے، ہم میں سے کوئی فرد پیچھے نہیں رہے گا، ہم قربان ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، نظریہ پہلا مرحلہ، پھر تنظیم، پھر تزکیہ نفس، پھر صبر، صبر کے بعد اقدام۔ تو آج بھی اگر ہم ان حکمتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہر مرحلے میں میرا رب ہمیں برکت عطا فرماتا رہے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت اب بس اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے۔ آج کی نشست میں بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ
سفیر ضیاء الامت حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ یا بوکن شریف کو مائک پہ بلا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ مالک ساری صادرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ تمام بیٹیاں دی زندگی چ برکت، علم اور عمل دے اندر برکت عطا فرما۔ انہاں نوں علم دی نعمت بھی عطا فرما، عمل دی نعمت بھی عطا فرما، اخلاص دی نعمت بھی عطا فرما۔ انہاں نوں ہمیشہ اسلام دا پرچم سر بلند کرنے توفیق عطا فرما۔ جتنی گفتگو ہوئی ہے مالک سنت عمل دی توفیق عطا فرما۔ سارے مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسلام نو کفر تے غلبہ عطا فرمائے، پاکستان نو قیامت تک محفوظ فرمائے، ساڑے مرکز نو اللہ قیامت تک آباد شاد فرمائے، قبلہ صاحب دی زندگی برکت اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ نو الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سلسلے کامیابیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔